نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 23 برس تک مشکلات و مصائب کے دریاؤں کو عبور کرنا پڑا اور پے در پے جنگیں لڑنا پڑی۔ آپ کی حیات طیبہ ایک جانکا جہد مسلسل کی بے مثال حقیقی داستان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ مکہ میں جان لیوا مظالم، جانثاروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی جانب ہجرت، شیخ ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ، قریشیوں کے ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کی حکم پر آپ کے سر مبارک پر غلاظتیں ڈیلی گئیں۔ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، انہی کے اشارہ ابرو پر کاشانہ نبوی میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندا کیا گیا، خدا تعالیٰ جل شانہ کے حلال کردہ رزق میں آرام پلیدی ڈال دی گئی، آپ کے جسم مبارک کے اونٹوں کی غلاظتیں ڈالی گئیں، گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی بے باکانہ جسارت بھی کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دلگیر ہوئیں اور ان کی زبان مبارک سے بد دعائیہ جملے نکلے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم و ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت اور جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ سے برتا گیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ کے صبر و تحمل، عفو و درگزر، ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرا برابر کمی نہیں آئی، اور آج تک تاریخ کا ورق ورق آپ کے رحم و کرم، عظیمت، ثابت قدمی، فراخ حوصلہ کی داستانیں سنا رہے۔ جب مکہ کے بچے دشمنی کرنے سے نہ بچے تو آپ نے مکہ سے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ وہ عادی جو نہ ہو سکا غیر اللہ سے خائف چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھی۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا، یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبد العیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ طائف مکہ مکرمہ سے 40 میل کے فاصلے پر مشرقی جانب اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ گرمیوں میں یہاں گرمی نہیں ہوتی، موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے، سردیوں میں شدید سردی نہیں ہوتی اور نہ ہی معمولات زندگی منجمد کرنے والی برف باری ہوتی ہے۔ گویا سارا سال موسم معتدل رہتا ہے۔ طائف کے خوش ذائقہ انگوروں اور بغیر بیج کے میٹھے اناروں کا ساری دنیا میں کوئی متبادل نہیں۔ آج کا جدید خوبصورت طائف رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا ثمر ہے۔ انکار کرنے والے سقفی سرداروں کی اولاد آج اپنے نبی سے والہانہ محبت عقیدت رکھتی ہے۔
بعثت نبوی کا 10واں سال شوال مکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فریض تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا اور عوام و خواص کے سامنے دین اسلام پیش کیا۔ معززین علاقے کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہاں کے سرداروں عبدی علیل، مسعود، ربیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرما دیا۔ لیکن ان بدقسمتوں کی بدنصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ایک نے طنز کا نشتر چبوتی بھی کہا، اور خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے پھپتی کستے ہوئے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آوازہ کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں۔ اس کے بعد ان حرمان نصیبوں نے طائف کے اوباشوں، آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی الڑ بازی کرتا، شور ہڑبونگ ادھم مچاتے ہوئے آپ کو طائف کی گلی میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہولہان ہو گئے۔ پنڈیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا بہتا قدموں تک پہنچا۔ قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین اور قدمین مبارک آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ اور زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں طرف سے آتے، کبھی پیچھے۔ ان کا سر بھی لہولہان ہو گیا۔ پتھروں کے برسی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے، طائف والے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ چند قدم چلتے، پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے۔ لگتا ہے جب کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر تو مجھ کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں۔ چنانچہ اوباش اور آوارہ لڑکوں کو پتھر مارنے پر مامور کیا۔ جب وہ سنگباری کرتے تو حضرت زید سینہ سپر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ اسی دوران آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہولہان ہو گئے، اور جب حضور کے ٹخنوں پر پتھر مارے تو آپ کے نالین مبارک خون سے تر بتر ہو گئے۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے تو حضرت زید آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آبادی سے باہر ایک باغ میں لے گئے جو عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بار نبوت کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا تھا، اور طائف کے شہر میں یہ سعادت اور زید کو حاصل ہوئی۔ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے زخم کو دھویا، چہرہ کے اس پر پانی کے چھینٹے مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے ہوش آیا۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا، اور انگور کے سایہدار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود براق کی برگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے سوزوں کو داد، تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹھیس سے نالہ فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش برین تک کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برگاہ عزی میں دعا کی، اے اللہ، میں تجھے سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھے سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عذاب نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ خداوند، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو۔ تجھی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک وہ راضی نہ ہو جائے۔ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت رسوائی کی۔ اے اللہ، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترس شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے؟ اے الہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کس کی پرواہ نہیں۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے،
میں تیرے چہرے کے اس نور کی طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو اور تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یہاں سے اٹھے، قرن ثعالب پہاڑی سامنے تھی، اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیل امین جلوہ افروز تھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے آپ نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا سب کا سب دیکھ اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ ہے، موجود ہے، آپ حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کریں میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دیں مکہ کی دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم آزمائش کے دورائے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش کے جبرائیل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل، برداشت، استقلال کا، دوسرا امتحان تھا دعوی رحم کرم کا، فراخی، حوصلہ اور وسعت ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ دریا دلی والے دل رحمت میں کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کی قسمت کے سفینے کو پار لگا دیا۔ فرشتوں کا جواب دیا، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہے اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کی قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف، کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت تکلیف اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس کی طرح زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر آدمی میں اخلاص پیدا ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ بہرحال قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے طائف والوں نے بہت ناروا سلوک کیا ہے۔ غیرت تو آئی لیکن شرم پھر بھی نہیں آئی، اخلاقی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ خود آ کر آپ سے بات چیت کرتے۔ چنانچہ اپنے ایک غلام کو انگوروں کی خوشی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کا نام عداس تھا اور مذہب نسائی تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا، انگور پیش کیے، آپ نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نینوا کا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس سے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جناز کی جماعت نے اسلام قبول کیا۔ وہاں آپ کا قیام 10 روز رہا، بعض نے 20 روز اور 1 مہینہ بھی لکھا ہے۔ اس زمانہ میں طائف بنو ثقیف کے قبضہ میں تھا۔ مکہ کے سرداروں کے وہاں باغات تھے، وہ لات کے پرستار تھے اور اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ ان دنوں عمر بن عمیر بن عوف کے 3 لڑکے عبدیہ لیل، مسعود، ربیع بنی ثقیف کے سردار تھے۔ ان میں سے ایک کی بیوی صفیہ بنت میمر تھی جس کا تعلق قریش قبیلہ بنی جمح سے تھا، جو کہ بنی سعد قبیلہ طائف کے قریب تھا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام رضاعت گزارے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں طائف سے خیر کی امید تھی۔ چنانچہ طائف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کے تمام قبائل میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ صفحہ طائف سے لے کر فتح مکہ تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرصعوبت طویل جدوجہد کا نتیجہ یوم شوکت اسلام
یعنی فتح مکہ کی صورت میں ایک عظیم خوشخبری بن کر مسلمانوں کے سامنے آیا۔ یوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آیات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تاہم واقعہ طیف سے لے کر فتح مکہ تک ہمیں سیکھنے کے لیے دو اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سپرد کردہ مشن کی تکمیل کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم و ستم ڈھانے گھٹیا ترین بازاری زبان استعمال کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ دعوت دین اور اشاعت اسلام ایک اہم فریضہ ہے۔ امت محمدیہ کی فلاح و کامیابی اسی مضمر ہے اور پوشیدہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک امت مرحومہ نے اس فریضے کو بہت خوبی ادا کیا، کامیابی کمرانی ان کی حلیف رہی، عروج اقبال مندی ان کی ہم آغوش رہی، اور جب بھی امت مرحومہ نے اس فریضے کی ادائیگی میں سستی سیلنگاری کا مظاہرہ کیا، ذلت ناکامی کا میغ کھائیوں میں جا گری، شکست سمائی، زبون تعالی ان کا مقدر ہوئی۔ دین کی دعوت اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مسلسل جدوجہد پہ ہم قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک اس محترم بشان عمل کے لیے قربانی نہیں دی جائے گی، یہ عمل مطلوبہ حد تک نتیجہ خیز اور برآور ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا بنیادی مقصد دین کی دعوت، پیام حق کو پوری انسانیت تک پہنچانا تھا۔ آپ نے اس عمل کے لیے کتنی قربانی دی ہیں اور اس راہ میں کتنی مشقتیں اور مصیبتیں جھیلی ہیں۔ اس کے لیے طائف کا دعوتی سفر میں بہت سی باتیں قابل توجہ اور لائق تقلید ہیں۔ پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت فکر مند اور بے چین رہا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکین جب دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہاں کا سفر کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر فرد بشر کو اسلام کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی درد اور جذبہ کو قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: شاید اے محمد آپ تو اہل مکہ کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان دھو دیں گے۔ شعراء۔ سفر طائف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بہت بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے اور اسی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم طائف کے سرداروں لوگوں سے ملے اور ان کے نازیبا سلوک کے باوجود اپنے عالی اخلاق کو پیش کیے اور امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ دعوت تبلیغ کے لیے داعی کے اندر عمدہ اخلاق، صبر و تحمل کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے انہی اخلاق کو قرآن مجید میں اخلاق عظیمہ کہا گیا ہے اور اسی کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اس سفر میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، خوشی ہو یا غم، راحت ہو یا مصیبت، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا کامیاب انسان کی دلیل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے طائف کے سفر میں یہی کام کیا۔ جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سخت ترین تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا پورا جسم لہولہان ہو گیا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ ہی سے مدد کے طلبگار ہوئے۔ واقع طائف میں ایک بات جو سب زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے وہ آپ کا عفو درگزر ہے۔ بے انتہا تکلیف دینے والوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عذاب کا فرشتہ بھی بھیج دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل ان کو عذاب میں مبتلا مت کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو میرے دین کو ماننے والے ہوں گے۔ اسی عفو درگزر صبر و تحمل کا نتیجہ تھا کہ چند سالوں میں طائف کے لوگ ایمان سے مشرف ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر مصائب تکالیف کے باوجود تبلیغ کا اہم فریضہ انجام دیتے رہے۔ جس بستی سے گزرتے وہاں کے باشندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں کام کرنے والا شخص عداس نے ایمان قبول کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عداس کے ایمان قبول کرنا اس سفر کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کا ثمرہ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 79 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔